رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم ربك الذي خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم او كما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ مجھے اہم انسٹیٹیوٹ کی ٹیم کی طرف سے حکم ہوا ہے کہ آپ سب کے سامنے دو چار باتیں پیش کروں۔ سب سے پہلے تو اسلام کی اہمیت پر روشنی ڈالنے کے لیے دو چار بات آپ کے سامنے رکھوں گا۔ قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے تعلیم کی اہمیت کو بتلانے کے لیے سب سے پہلی وحی، قرآن مقدس کے اندر سب سے پہلی وحی اور سب سے پہلا حکم جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر نازل فرمایا ہے وہ پڑھنے کا ہے، تعلیم سیکھنے کا ہے، علم حاصل کرنے کا ہے۔ اور ارشاد فرمایا کہ اقرأ بسم ربک الذی خلق، کہ پڑھیے اپنے رب کے نام کی مدد لے کر۔ یعنی پڑھنا یہ اس زمانے کا سب سے اہم، بلکہ ہر زمانے کی سب سے اہم ضرورت اور سب سے بنیادی چیز ہے۔ چنانچہ حدیث کے اندر بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کہ ہر مسلمان پر، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، کسی بھی علاقے سے تعلق رکھتا ہو، عرب ہو یا غیر عرب ہو، عورت ہو یا مرد ہو، بچہ ہو یا بڑا ہو، کوئی بھی ہو، ہر ایک کے لیے علم حاصل کرنا فرض ہے، ضروری ہے۔ اگر وہ علم نہیں حاصل کرتا اور وہ مسلمان ہے تو وہ مکمل مسلمان نہیں ہے، وہ پرفیکٹ مسلمان نہیں کہلائے گا، وہ کمپلیٹ مسلمان نہیں ہوگا جب تک کہ اس کے اندر تعلیم اور علم دین نہیں ہوگا۔ اس لیے علم دین کا سیکھنا ہر مسلمان پر فرض اور ضروری قرار دیا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، کیونکہ اس کے ذریعے سے ہمیں اسلام پر چلنا ہمارے لیے آسان ہو جاتا ہے، ایزی ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر ہمیں نماز پڑھنی ہے تو اگر ہمیں نماز کے مسائل پتہ ہوں گے، اگر ہمیں روزے کے مسائل پتہ ہوں گے، اسی طریقے سے ہم حج کرنے جا رہے ہیں، حج کے مسائل اگر ہمیں پتہ ہوں گے، ہم چاہتے ہیں قرآن شریف پڑھنا، لیکن ہم نے قرآن شریف پڑھنا اگر نہیں سیکھا تو نہ ہماری نماز قبول ہوگی، نہ ہمارا روزہ قبول ہوگا، نہ ہمارا حج قبول ہوگا، نہ ہمارے دوسرے احکام قبول ہوں گے، اور نہ ہم قرآن پڑھ سکتے ہیں، نہ ہم حدیث سیکھ سکتے ہیں۔ تو اس لیے علم دین سیکھنا بہت زیادہ ضروری ہے، خاص طور سے ایک مسلمان کے لیے سب سے بڑی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے اندر اتنا علوم ضرور حاصل کرے، اپنے اندر اتنا علم ضرور لے کہ جس سے کہ وہ حرام و حلال کی پہچان کر سکے۔ اسی طریقے سے نماز، روزہ، زکوٰۃ، اسی طریقے سے جو بڑے بڑے ہمارے سامنے شرعی احکامات ہیں ان کا ہمیں کم سے کم پتہ ہو کہ ہم کس طریقے سے کریں گے تو ہمیں ثواب ملے گا، اور اگر ہم غلط طریقے سے کریں گے تو ہمیں ثواب کے بجائے گناہ ہوگا اور کسی بھی طرح کا کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ تو اس لیے اسلام پر چلنے کے لیے، اسلام کے اوپر عمل کرنے کے لیے سب سے مین اور ضروری بات کیا ہوگی؟ وہ ہے علم دین کا حاصل کرنا۔ اب علم دین ہم یہ کوشش کریں کہ ہم ایسے لوگوں سے علم دین حاصل کریں کہ جو ہمارے سامنے اوتھینٹک ہو، جو ہمارے سامنے یعنی ایسے لوگ موجود ہوں کہ جو خود علم میں پختہ ہو، جو علم میں پکے ہوں۔ تو اسی کے پیش نظر ہم نے اس آن لائن اسلامک اہم انسٹیٹیوٹ کا آغاز کیا تھا۔ اسٹارٹنگ میں ہم نے یہ آف لائن شروع کیا تھا، جہاں ہماری آ کر ایک ادارے کے اندر آ کر، انسٹیٹیوٹ کے اندر آ کر پڑھتے ہیں بچے۔ لیکن پھر ہم نے سوچا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ارشاد فرمایا ہر مسلمان پر اور ہر دنیا کے ہر ایک مسلمان مرد اور عورت پر دین کا سیکھنا ضروری ہے۔ تو اس لیے ہم نے اس انٹرنیٹ کے فائدے کو سامنے رکھتے ہوئے اور ٹیکنالوجی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ہم نے اس آن لائن انسٹیٹیوٹ کو اسٹارٹ کیا تھا، اس کا آغاز کیا تھا۔ اور اس دنیا کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں کہ جہاں سارے علوم انٹرنیٹ پر موجود ہیں، آپ اگر ڈاکٹری کی پڑھائی کرنا چاہیں یا ڈاکٹری سے متعلق کوئی بھی میڈیسن تلاش کرنا چاہیں تو آسانی سے مل سکتی ہے۔ اگر آپ اس کے بارے میں کچھ پڑھنا چاہیں تو آپ کو ٹیوشن مل جائیں گے۔ اسی طریقے سے اگر آپ میتھس پڑھنا چاہیں یا سائنس پڑھنا چاہیں یا جو بھی دنیا کے علوم حاصل کرنا چاہیں، چاہے وہ کوئی بھی علم ہو، کسی بھی طرح کا علم ہو، انجینئرنگ ہو، اسی طریقے سے سائنس ہو، میتھس ہو،
کچھ بھی ہو، جتنے بھی علوم ہیں دنیا کے، وہ سب کے سب ہمارے اس کمپیوٹر پر، ہمارے اس انٹرنیٹ کی دنیا میں موجود ہیں، اویلیبل۔ تو اس لیے ہم نے اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کہ کیوں نہ ہم اس انٹرنیٹ کو استعمال کرتے ہوئے، اس کو یوز کرتے ہوئے دین اسلام کی تعلیم کو ان لوگوں تک ہم آسانی سے پہنچا سکے کہ جو بیچارے ایسی جگہ رہتے ہیں، ایسے علاقے میں رہتے ہیں، ایسے ایریا میں ان کا گھر ہے کہ جہاں وہ مدرسہ یا مکتب نہیں جا سکتے، جہاں ان کے لیے مکتب یا مدرسہ جانا مشکل ہے۔